کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے کہ سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے تو سمجھ جائے کہ میرا روزہ کامل ہو گیا، میرا روزہ قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے یعنی پہلے امتی تھے ان پر بھی یہ روزہ فرض تھا۔ اور روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ۔ تو بہرحال یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا یہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اس کے علاوہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو اس امت پر بھی یہ روزہ فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ اب روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بے شمار انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ یعنی یہ روزہ ایسا عمل ہے کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ دیں گے۔ اب اللہ اتنے بڑے کہ اللہ اتنے بڑے شان والے تو اپنی شان کے مطابق دیں گے کہ جتنی اللہ کی شان ہے۔ باقی چیزوں کا بتلایا گیا کہ بھائی آپ نماز پڑھو گے آپ کو یہ دیا جائے گا، آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی، مال کو بڑھایا جائے گا، پھر آخرت میں انعام دیا جائے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اس کو مخفی رکھا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور اسی طرح روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عزیز ہے، یعنی مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں ریاکاری کا بھی شبہ نہیں کہ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے رکھتا ہے کہ سارا دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ روزہ رکھتا ہے تو نماز کی بھی پابندی کرے، لیکن اگر ایک شخص روزہ رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ تو ہو جائے گا، لیکن نماز چونکہ فرض ہے تو نماز نہ پڑھنے کا اسے گناہ ملے گا۔ لیکن روزہ کی فرضیت الگ ہے کہ اس نے روزہ رکھا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے ہمارا روزہ بھی نہیں ہوگا، نہیں بلکہ وہ الگ فرض ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو نماز کی بھی پابندی کرے، جیسے روزہ فرض ہے اسی طرح نماز بھی فرض ہے کہ روزے کی حالت میں بالخصوص اللہ کی عبادت میں لگا رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ قرآن مکمل ہوا۔ رمضان المبارک کا مہینہ لیلۃ القدر، تو پھر یہ رمضان المبارک کا مہینہ روزے کا مہینہ کہ ایک بندہ روزہ رکھے پھر اس میں عبادتیں بھی کرے، جتنی اس سے عبادت ہو سکے اس مہینے میں بھرپور طریقے سے عبادت کرے۔ اور پھر روزے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ایک انسان بھوکا پیاسا ہی رہے، بلکہ بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خواہشات کو بھی روکے رکھے۔ یہ نہیں کہ گناہوں میں مبتلا ہو جائے کہ گناہ کرتا رہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد یہی ہے لعلکم تتقون۔ اس آیت نے خود اشارہ کر دیا کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی آ گیا تو سمجھ جائے کہ میرا روزہ کامل ہو گیا، میرا روزہ قبولیت کے درجے تک پہنچ گیا۔ تو ہم بھی ایسے ہی روزے رکھنے والے بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔